توبہ پھر ملے گا نہیں کبھی یہ موقع کل کو کیا ہوگا وقت کا کیا پتا کھانا من نہیں ہم کو جانا وہاں آج مغرور ہے رب سے دور ہے سب میں مغنا یہاں یہ تو دستور ہے میرے صاحب میں ہے میرے بادشاہ ہم لگے پت اپنے رب سے وفا جس نے پیدا کیا ہر ایک انسان کو یہ زمین آسمان ہر ایک حیوان کو وہ بنا جس نے میرے اللہ ہے وہ کوئی شک ہی نہیں سب کے بادشاہ ہے وہ بلاتا بھی ہے وہ سلاتا بھی ہے بھوکا کوئی بھی ہو اسے کھلاتا بھی ہے چپا کو بھی تو وہ جگاتا بھی ہے دودھ سورج کا وہ دکھاتا بھی ہے کچھ غرض بن گیا ہو گیا وہ جوان وقت کیسے گیا کچھ پتا نہ چلا وقت رکتا نہیں پھر سے آتا نہیں انسان ہے کیوں ڈرتا نہیں مانگتا ہوں میں اپنے رب سے معافی صرف ایک اللہ مجھ کو ہے کافی جی لگا ہوں میں کیسے اس دنیا میں رب اڑا دے گا چاند و ہوا کی چار دن کا سفر آج ہوگی قبر تک چڑھن درد کا زندگی کا بسر سن اے نوجوان سن خود تیرا کر مر گیا تو فخر حضرت ابراہیم کو آگ سے بچایا حضرت اسماعیل کو چھر سے ہٹایا جس نے فرعون کو قرب سے گرایا حضرت موسیٰ کو جلوہ دکھایا ایک طرف موت ہے ایک طرف زندگی ہے کروں گا فقط اپنے رب کی بندگی زندگی کا مزہ شہد کا قطرہ باعث مائی تو سدر سمجھ جا کر سلام ہے ایک اللہ تیرا خود سبحانہ بنا ہوں گے ہم تب بنا سر لگ جائے گا سالانہ میں پھر چلے گا پتا کون ہے بادشاہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکیل بھائی سے گزارش کرتا ہوں محترم دوستوں، آپ جس جگہ مسجد عمر خطاب کے مرکز میں ہیں، بڑی جدوجہد اللہ کی مہربانی اور کافشانی جو ہمارے عزیزوں نے دکھائی اور اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ مسجد آپ کے سامنے وجود میں ہے۔ اس کی 5 منٹ کے اندر ہمارے شکیل بھائی جو ہے جو کہ فاؤنڈر بھی ہیں، یہ اس کے بارے میں چند لمحے آپ کو کچھ اور بھی باتیں بتائیں گے اس مسجد کے تعلق سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت مختصر سے وقت میں آج میں جو حالات اور جو سامنے نظر آ رہے ہیں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی پاکی کی بڑائی تسبیح حمد و ثنا جتنی کی جائے کم ہے، اور اس رب العالمین نے آج ہمیں یہاں پر کچھ سجدے میسر کیے ہیں، اس کا بے شمار احسان ہے ہم سب پر۔
کیونکہ جن مراحل سے ہم گزرے ہیں اور جس طرح کی دعوت لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، تو ہم اس سفر کو جو طے کر پائے ہیں اس کے پیچھے کافی مراحل رہے، اور آج ہم ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو ہمارے بیچ میں موجود ہیں، اور جو لوگ نہیں ہیں ہم ان کو یاد کر کے بدلتا کیے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے لیے کیسے تھے ہم ان کے بارے میں صرف اتنا ہی کہیں گے کہ آج کی مثال ہمارے بیچ ایسی ہے جیسے بدر کا وہ تحفہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے تھوڑے سے مومنوں کو دیا تھا، یعنی اس خوشی کا معیار آج ہمارے آپ کے بیچ میں ایسے ہی ہے۔ یہ چھوٹی سی جماعت آج جو کل ہوئی جو یہاں پر آئی ہے، جس کے بارے میں اتنی سی بات کہہ دینے میں کافی ہو جائے گا کہ ہم آپ کے بیچ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بغیر باپ کے رہتی سے، جن کے باپ نہیں تھے رہتی سے، تو ہم لوگوں کی سرپرستی کیسے کی گئی کہ ہم آج ان کو دیکھ کر کے منزلہ ہیں کہ وہ نہیں ہمارے بیچ میں، جن کا نام ہم لیتے ہیں نیتوتا بھائی جان ہمارے، جنہوں نے ہم سب کے اوپر ہاتھ رکھا، اور اقبال بھائی کے والد صاحب نصیر صاحب جو تھے، ہم سب لوگ جب یہاں سے پریشان ہوتے تھے تو ان کے پاس جاتے تھے، مسائل بتاتے تھے، پھر ہماری رہنمائی کرتے تھے، اور ہمارے بیچ میں نیتا جی جو تھے وہ ہماری رہنمائی کرتے تھے، اور اسی طرح سے ہمارے موئی بھائی ہمارے جو تھے وہ بھی ہماری رہنمائی کرتے تھے، اور جو باحیات ہیں ماشاءاللہ وہ آج یہاں موجود ہیں۔ تو ہم بتانا یہ چاہتے ہیں جن لوگوں نے اس جگہ کے لیے جو کچھ کیا ہے، جتنا دیا ہے اور جو کچھ ہے وہ اللہ رب العالمین کے فضل اس کے احسان سے، آج ہم اس کا شکر کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں ہم بیان نہیں کر سکتے سوائے دو رکعت کے۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہم سب اگر اللہ رب العالمین کی اس آیت کو، قرآن کو ہم جان لیں کہ جو ہمیں بتاتی ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو پتہ کیا چلا کہ حق اور صبر کے ساتھ اگر استقامت کے ساتھ ہم چلتے ہیں اور اپنے کاموں کو آگے بڑھاتے ہیں تو بڑے بڑے مراحل انشاءاللہ طے ہوں گے، اور اللہ نے چاہا تو یہ پایہ تکمیل پہنچے گی، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم سب لوگ اپنی نسلوں کے لیے یہ وراثت چھوڑ کے جائیں گے، اور ان کو انشاءاللہ اس جگہ پر اللہ نے چاہا تو دین اسلام کی ودائی اور شہدائی کریں گے، توحید کی شمع روشن کریں گے۔ تو یہ ساری باتیں بتانا مختصر وقت میں میرا یہ ہے بتانا کہ آج اگر ہم ان سب کاموں کو لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور اگر مخلص اخلاص کے ساتھ ہیں تو ہمیں اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے ہمیشہ، اور اس میں مسائل آئیں گے، مشکلات آئیں گے، جو بھی پریشانیاں آئیں گی تو ہمارے سرپرست بھی ہیں، ہمارے عزیز بھی ہیں، ہماری جماعت ہے، ہمارے احباب ہیں، ہم سب مل کر کے کندھے سے کندھا ملا کر کے انشاءاللہ اسی طرح سے اپنے کاروں کو آگے بڑھائیں گے۔ جو آج یہاں تک ہم پہنچے ہیں، ہم یقین جانیے کہ ہم ان لوگوں کو بھی نہیں یاد کر پا رہے جنہوں نے جس طرح سے کیا ہوگا، ہم ان کے نام نہیں لے پا رہے ہیں، لیکن ہم ان لوگوں کے نام ضرور لے پا رہے ہیں جنہوں نے بہت رہنمائی کی ہے۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کو رحم فرمائے، اللہ رب العالمین ان کو کروڑ کروڑ ثواب عطا فرمائے، اللہ رب العالمین کے بخشش اور مغفرت فرمائے۔ بس اس مختصر سی بات میں ہم اپنی بات میں یہی کہیں گے کہ ہم سب کو انشاءاللہ ابھی اور آگے چلنا ہے اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے، اسی جذبے کے ساتھ بڑھنا ہے جس طرح سے 2010 میں ہم یہ تھے، اور انشاءاللہ ایک جماعت آج وجود میں آئی ہے۔ آج ہم آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ جو یہاں کا منظر ہے یہ ایسا ہو سکتا تھا کہ بس اللہ ہی اکبر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ یہ تھے ہمارے شکیل بھائی، اور اس مسجد کی مولوی خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر تعریف بتا رہے تھے، اب بغیر کسی تاخیر کے اپنے صدر محترم عالی جناب مولانا شہاب الدین صاحب مدنی کو دعوت دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ سزائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں جردوں سے قطار اندر قطار بھی، آج بھی ہو ابراہیم سلمہ پیدا، آج کر سکتے ہیں اندر گلستہ پیدا۔ جناب مولانا شہاب الدین صاحب اپنی تشریف آئے اور اپنے صداقت خطے سے ہم سب کے دلوں کو محفوظ فرمائیں۔ جناب مولانا شہاب الدین صاحب
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الله رسول الكريم والوصيف وإمام الأنبياء سيد الأولين والآخرين إمام العظم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم المشمار والسلام عليه. یقین جانیے آپ حضرات اتنی بڑی تعداد دیکھ کر کے اللہ رب العزت کے شکریہ کے بعد ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اتنی تعداد اگر کسی خطیب کو مل جائے تو اس کی خوش نصیبی کہی جاتی ہے. اللہ رب العزت آپ کی ہماری حاضری ہم کو قبول فرمائے. اور میں بہت احترام کے ساتھ عرض کروں گا کہ جو علماء کرام اس مجلس سے تشریف فرما ہیں وہ ادھر آ جائیں, کرسیاں ان کی منتظر ہیں. مولانا عبداللہ صاحب صفی احمد اللہ اور دیگر حضرات یہاں بیٹھ جائیں. ابھی ناظر اجلاس صاحب نے پہلے نشست میں جن دو خطبہ کو یہاں آپ کے سامنے اپنی بات رکھنے کا موقع دیا, بلایا, دعوت دی. بہت اہم خطابات تھے. علم کا موضوع تو بڑا وسیع موضوع ہے, اور اگر یہ کہا جائے کہ اتباع رسول جو ہمارے دوسرے خطیب محترم کا موضوع تھا, یقیناً آج کے ماحول کی آواز ہے. دیکھیے صدارتی خطاب جو ہوتا ہے وہ لمبا چوڑا نہیں ہوتا ہے. صدر سے پہلے جو لوگ خطاب کرتے ہیں تو صدر کا کام یہ ہوتا ہے کہ تجزیہ کرے خطابات. لیکن چونکہ اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہیں اور بڑا اچھا خطاب آپ لوگوں نے سن لیا ہے, یہاں تجزیہ کی گنجائش نہیں ہے. میں ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں یہ ہمارا دین کامل اور مکمل دین ہے, اور یہ دین اسلام جو ہم تک پہنچا ہے, قرآن و حدیث کی تعلیمات جو ہم تک پہنچی ہیں, ان میں ان نفوس قدسیہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے, لیکن ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم دین آشنا ہیں, دین کو سمجھتے ہیں. اور وہ نفوس قدسیہ کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. وہ صحابہ کرام جو اللہ رب العزت کے پہلے مخاطب, وہ صحابہ کرام جس کو یہ زمین پر سب سے پہلے مومن تھے, وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں جن کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا معیار قرار دیا اور فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر یہ اس طرح ایمان لاتے ہیں وہ نصارہ جس طرح تم یعنی صحابہ ایمان لائے ہو تب یہ ہدایت کیا ہے, اور اگر یہ پیٹ پھیرتے اعراض کرتے ہیں ان مخالفت پر کفر بستا ہے. یہ آیت کریمہ ہمیں واضح انداز میں بتاتی ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان ہمارے لیے معیار ہدایت ہے. لیکن کیا کیجیے گا کہ اس امت کی ستم ظریفی شروع سے رہی ہے. جنہوں نے اپنی جان اپنے مال کی قربانیاں دی, جنہوں نے اپنے خیش و قارب کو چھوڑا, جنہوں نے والدین کی محبت تجھی اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر کے نبی اکرم امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بنے. ابھی ہم نے سنا کہ ادھر پلک جھپکی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتصار امر کے لیے, آپ کے حکم اور آپ کے عمل کی دعویداری کے لیے صحابہ تیار ہو جاتے ہیں. آپ نے ابھی
ہمارے خطیب محترم سے سنا تعبیر قبلہ کا نماز کی حالت میں پلٹ گئے، عصر کی نماز کا وقت تھا، پلٹ گئے، یہ نہیں سوچا کہ چلو نماز پڑھ لیں گے اس کے بعد پھر دیکھیں گے جو آواز دینے والا آواز دیتا ہے اس کی بات سنیں گے۔ یہاں ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ ایک صحابی رسول بھی اگر کوئی خبر دیتے ہیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے حوالے سے اس تمام صحابہ کرام اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ مقام ہے صحابہ کا، صحابہ کی نظر میں۔ اور آج کے لوگ جن کو اپنے انجام تک کا پتہ نہیں ہے، جن کو پتہ نہیں ہے کہ آج کے وقت میں کلمہ بھی نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کو اپنی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں اور فیصلے صادر کرتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں صحابہ کرام کے درمیان اختلافات ہوئے، وہ انسان تھے، وہ نبی نہیں تھے، وہ رسول نہیں تھے کہ معصوم الخطا ہو گئے، لیکن پوری کائنات کے انبیاء کے بعد تمام انسانوں سے افضل انسان، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد تمام امتوں میں سب سے افضل لوگ تھے، اور آج ان کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ میں کسی لیے کہ آپس میں ان کی لڑائی ہوئی تھی، میں ایک بات عرض کروں، اہل السنہ والجماعہ جسے کہتے ہیں، جہاں اہل الحدیث ہے، اہل السنہ والجماعہ میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی نام، مطلب اس کا وہی ہے۔ آپ اہل السنہ کہہ دیجیے سنت والے، اہل الحدیث کہہ دیجیے حدیث کو ماننے والے۔ سنت اور حدیث اصطلاح محدثین میں دونوں کے مترادف ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے تعلق سے اس طرح کی ان کے درمیان اختلاف ہوا تھا۔ اہل سنہ کا مسئلہ کیا اجماعی، میں اجماع بتا رہا ہوں اہل سنہ والجماعہ کا، جب آپ اس کو نہیں آ، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات ہوئے ہمیں سکون اختیار کرنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ خصوصیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے۔ لقد رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ سے راضی، تو جن سے اللہ راضی ہو، اگر آج کے لوگ ان سے ناراض ہو کر کے ان کی شان میں گستاخیاں کریں تو یہ سوچ لیں کہ ان کا حشر کن کے ساتھ ہوگا، صحابہ کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا، صدیقین کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا، صالحین کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا، نیکوکاروں کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگ یوٹیوب کی دکان سجا کر کے کوئی مرزا ہے، کوئی مینیجر ہے، کچھ ہے، جو کو کیا کہہ جا رہے کہتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے تو ہم اس کو بیان کریں گے۔ میں آپ سے عرض کروں اہل بیت اور صحابہ کرام یہ دونوں ہماری ایمان کا حصہ ہیں، ہمارے دل کی دھڑکن دونوں ہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرے، صحابہ کی پیروی کا دعویٰ کرے اور اہل بیت کو نہ مانے اور ان کی شان میں گستاخیاں کرے۔ اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو اہل بیت سے محبت کا دعوے دار ہو وہ صحابہ سے دل میں بغض رکھے، حسد رکھے، کینہ اور کپٹ رکھے، عداوت و دشمنی رکھے، یہ بھی ہمارا نہیں ہے۔ دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ صحابہ سے محبت اور صحابہ سے الفت یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ شرح العقیدہ تحاویہ علامہ ابن حجر الحنبلی رحمہ اللہ اس میں دیکھیں کیا فرماتے ہیں، حبهم دین و ایمان، عقیدے کی کتاب ہے اور عقیدے کو کثیر دلیل ہے کہ صحابہ سے بہت دین ہے، ایمان ہے، وبغضهم کفر و نفاق، اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے، نفاق ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ اب اس ترازو میں طور کر کے لوگ اپنے آپ کو دیکھنے کی کہاں کھائیں اور کفایہ اٹھائیں گے۔ میں نے یہاں شروع کیا کہ کوئی بات نہیں، کوئی وقت تقاضا نہیں ہے کہ تنقید کی تقریر کی جائے۔ الکفایہ میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لو رأیت احدا ينتقص من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه صدیق، جب تم دیکھے کہ کوئی شخص صحابہ کرام میں سے کسی کی شان ہے، کسی ایک کی شان میں گستاخی کرتا ہے، نقص ان میں نکالتا ہے، ان کی عیب جوئی کرتا ہے، ان پر عیب لگاتا ہے، تو جان لے کہ وہ صدیق ہے، فاعلم انه صدیق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، اور
दुश्मनान इस्लाम चाहते नहीं है। इस्लाम के जो पहले गवाह है सहाबे किराम, पहले गवाह सहाबे किराम, उनको मजबूर कर दिया जाए, उनको मदऊन कर दिया जाए ताकि इस्लाम का पढ़ना आसान हो जाए। अच्छा, ये अगर दुश्मनान इस्लाम करें तो समझ में बात आती है, लेकिन वो जो अपने आप को मुसलमान कहे और वो उस पर तूफा लेके अपने आप को वो क्या कहे कि हम अहले सुन्नत से हैं, बड़े अफसोस की बात है। यकीन जानिए, ये रवैया अपना करके कोई भी शख्स अहले सुन्नत पर जमात में नहीं रह सकता। तो इस तरह है, ये जो तीसरी सदी हिजरी में आई वजूद में, मैं आपको हल्का इशारा करता चलूं। पहला फितना तो दौरे सहाबा ही में हुआ, लेकिन वजूद में फिर के बाद में आए। सबसे पहला फितना शहादत उस्मान गनी से हुआ। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने मजलिस में पूछा कि तुम्हें कौन है जो फितना के बारे में ज्यादा जानता है? हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनको साहिब सिर रसूलुल्लाह कहा जाता था, आप रसूल के आसना, वो कहते हैं लोग आपसे खैर के बारे में पूछते थे और मैं शर के बारे में पूछा था कि शर से बचा ले जाओ, अपने आप को बच जाओ। हज़रत हुज़ैफा ने कहा फितनतुर रजुल फी अहलिही व मालिही व जारिही, आदमी की आजमाइश उसके अहल में, औलाद में, माल में और पड़ोसी में। आदमी के आजमाया जाता है औलाद दे करके, कभी माल दे करके और कभी पड़ोसी, इसे आजमाया जाता है, आजमाइश होती है। फरमाया मैं इस बात नहीं पूछ रहा, बल्कि उस फितने के बारे में पूछ रहा हूँ, अल्लाह की कबूल जो कमाजुल बहर, उस समंदर के जोश मारने की तरह से जोश मारेगा। फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन आप उसको गुस्से का दूर का बाप बोला, आपके पीछे तो एक बंद दरवाजा है। पूछा क्या वो दरवाजा खोला जाएगा या तोड़ा जाएगा? फरमाया नहीं, उस दरवाजे को तोड़ दिया जाएगा। मालूम है दरवाजे से कौन सी शख्सियत आती? उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। रसूल से पूछा गया हदीस में, कहा हज़रत उमर ऐसे जानते थे जैसे हमें ये मालूम है कि दिन के बाद रात आएगी, ऐसे जानते थे बंद दरवाजे से रात जाते करानी। और जब तक उमर फारूक थे, वो उमर फारूक जिनकी शान में गुस्ताखियां करते हुए लोग पता नहीं क्या क्या नाम शनाब करते रहते हैं कि वो उनके बारे में कहा जाता है बड़े शुजा थे, बड़े बहादुर थे और यहाँ काफिरों ने घर घेर दिया तो दुआ करके पहले करते हुए मैं नहीं समझता उसका हंसता होगा। हमको यही बात कर सकते हैं, उसको तौबा की तौफीक अता फरमाए। आपको खुल के बात करने का मौका दिया है, या घटी छुपी कोई बात नहीं होनी चाहिए ताकि लोग उसके शर से महफूज रहें। आप देखिए कि हज़रत उमर फारूक वो शख्सियत है, आप नजर फरमाते हैं उमर का उधर जिस गली से होता है शैतान वो गली छोड़ देता है। शैतान में जिस शख्स का रोकता है वो उसको इस तरह से मकरूम करना या तो मिलना। इसी तरह से जब पूछा गया फितना कौन था, हज़रत उमर की शहादत जब हुई, अबू लुलुआ बजूसी के हाथों, कमबख्त लईन के हाथों, फिरोज जिसका नाम था और जिसका मदार मौजूद है बाबा सुजाउद्दीन के नाम से, उसको बाकायदा तौर पर लिखा हुआ उसका जवाब निकाल करके करते हैं। आप देखिए हज़रत उमर फारूक के हज़रत उमर फारूक की शहादत के बाद सरी राह खिलाफत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, दामाद रसूल ने दो बेटियां के साथ की सोचियत में थी और दूसरी बेटी की जब वफात हो गई तो आपने फरमाया अगर मेरे पास तीसरी बेटी होती है तो उस्मान की सोचियत में रहता। गज़वे दूसरा गज़वे तबूक इसको कहा जाता है, सन्नों में लगा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पूरा असासा करते करते मदद किया, फरमाया उस्मान उस्मान आपके पास कुछ भी अमल करे, गुनाह भी करे तो गुनाह उस्मान को नुकसान नहीं पहुंचाए। उनको मतलब क्या जाता है और किस तरह शहादत उनको हुई तफसीर का मौका नहीं है। जिन लोगों का हाथ शहादत उस्मान गनी में था वही बात में जाकर के खवारिज और रवाफिज वो सवाई पकड़ा, उसने फिर चोला बदला। वो लोग जब साथ साथ सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के थे और जंग के जमन में जिनकी साजिशों के नतीजे में बाकायदा कई गाने गवाही सहाबे किराम ने और जिनकी साजिशों के नतीजे में जंग सिफ़ीन जैसी अजीम जंग हुई, इस
سازشیں انہیں کی تھی، اور جب تحقیق کا موقع آیا قرآن آپ لے کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف کھڑے ہونے کا اس پر فیصلہ ہوا. حکم کا متعین کیے جانے لگے، وہی جو ابھی سیدنا علی کے ساتھ گھومتے تھے اور باقاعدہ مشورے میں شامل ہوتے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا. اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشی ہوئی، ان کے ذریعے سے حق اور سچ ثابت ہوئی، آپ نے فرمایا کہ ہاں کہ ایسے باغیوں کو وہ لوگ قدر کریں گے جو حق کے زیادہ قریب ہوں گے. اور لگتا ہے کہ اور لگتا ہے کہ نے سمرا ایک طائفہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور ایک گروہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ. حق کے زیادہ قریب سیدنا علی تھے، تمام رسول کہتے ہیں، لیکن یہ قطع نہیں کہتے کہ حضرت معاویہ بات نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں حق کے قریب تھے لیکن اتنا قریب نہیں تھے جتنا سیدنا علی تھے. آپ دیکھیں نہروان میں، مقام نہروان میں خوارج کا صفحہ دل کے حل ہوا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جماعت کے ہاتھ. اور لگتا ہے کہ ہم تو ہوئے آپ حضرت کی پیشین ہوئی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات اور شہادت کا سانحہ پیش آیا. عبد الرحمن کی گلشن لڑی جو خارجی تھا، ابھی آپ کے ساتھ تھا، اور پھر آپ سے الگ ہو گیا اور خارجی کے ہمیں باقی ہوتے پوچھ کیا اسے. حضرت معاویہ عاشق اللہ باقی نہیں تھے، وہ نے جو صرف ایک شرط رکھی تھی کہ شہادت عثمان جن کے ہاتھوں ہوئی ہے قاتلان عثمان سے بدلا ہوئی ہے. جو بات ہے سیدنا علی کی مجبوری تھی، وہ ایک مسئلہ ہے. لیکن کبھی بھی ایک لمحے کے ہزارویں حصے میں سیدنا معاویہ نے کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اللہ نے کہ علی خلافت سے ہٹ جائیں اور میں خلیفہ بنوں. دو انتہاؤں کے لوگ ہیں، ایک ناصری ہیں جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے. ناصری کی اصطلاحی تعریف علماء نے یہی دی ہے. علامہ زمخشری کو پڑھیے، خاتون حضرت کو پڑھیے، علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیے، پھر اہل سنہ دیکھیے، آپ کو ناصری کی یہی تعریف ملے گی. پہلے ان کو رافضی کہا گیا چونکہ وہ صحابہ کے دشمن تھے. اب جو اہل بیت کے دشمن ہو جائیں اور اہل بیت سے بغض رکھیں تب تو پھر ہو گئے ایک ناصری اور ایک رافضی. ناصری وہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، بہت درجہ بغض رکھتے ہیں، اور رافضی وہ صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں. دونوں دو انتہاؤں میں اہل سنہ کا جماعت کون ہے؟ جن کی راہ اقتدار کیا ہے، جن کی راہ وسط کیا ہے. ہم امت وسط ہیں. جب ہم امت وسط ہیں تو ہم بیچ کی راہ اپنانا چاہیے. دو انتہاؤں پہ نہیں، ایک انتہا پہ نواسب کھڑے ہوئے ہیں، ناصری کی جمع ہے، اور ایک انتہا پہ رافضی کھڑے ہوئے ہیں. وہ اہل بیت کو برا بھلا کہتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ سیدنا علی کو ناصری اور روافض تمام صحابہ کرام کو وشوار صحابہ کو چھوڑ کر کہتے ہیں سے انکار کرتے ہیں. سب اس حق کی گستاخیاں کرتے ہیں. رویہ بہت خطرناک ہے. ہمارے نوجوانوں کو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ فتنہ پہلے بھی ہوتا تھا. یہ جو لوگ آج جو کچھ بھی بکواس کر رہے ہیں یہ کتابوں میں چیز موجود ہے. یہ تاریخ کے قبرستان سے نکال کر کے ہڈیاں نہیں چاہیے اور کچھ نہیں ہے. اور پوچھا جائے تو کہتے نہیں کہ ہم کو اپنی طرف سے نہیں کہتے، وہ موجود ہے. میرے بھائی موجود ہے، اس کا تجزیہ کرو، تحقیق کرو، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، علماء سے پوچھو، علماء تمہیں بتائیں گے کتاب و سنت کے حوالے سے کہ صحابہ کی شان کیا ہے اور ان کے درمیان جو مشاجرات ہوئے، جو لڑائیاں ہوئی، ان کی حقیقت کیا ہے اور اس کے پس پردہ کون سے عوامل اور اسباب ہیں، پتہ چل جائے گا. اب خلفائے اربعہ مشہور ہے کہ خلفائے راشدین جن کو کہا جاتا ہے نا، بعض لوگ ان کی چلا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد نہیں ہے، خلیفہ نہیں ہے. تعجب ہوتا آپ کو. اور یہ شوشہ ناصریوں کا چھوڑا ہوا ہے. یہ اتنی موٹی کتاب میں لے کر کے آیا ہوں، اس میں ساری چیزیں موجود ہیں. آج کا شوشہ نہیں ہے، یہ پرانا شوشہ ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے تھے. انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا کہ خلافت
ان کو نہیں ملی تھی, ان کو لوگوں نے خلیفہ نہیں تسلیم کیا تھا. آپ پڑھیں گے نا حدیث کی کتاب تو آپ کو پتا چلے گا. دیکھیے ابو مسلم فلانی ایک وقت کے ساتھ جاتے ہیں حضرت معاویہ کے پاس اور کہتے ہیں کہ آپ کو علی سے لڑائی کر رہے ہیں ہوتا خلافت چاہتے ہیں. بڑے بادشاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمارے نے کہ مجھ سے زیادہ حقدار ہے خلافت کے علی رضی اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ حقدار. خلافت کا دعویٰ ایک لمحے کے لیے کسی نے نہیں کیا. اور بات ہے کہ حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے مدینے میں, اور مدینے میں بیٹھے کیونکہ سیدنا علی کے ہاتھوں پر خلافت کی. بعض صحابہ کرام مکہ میں تھے, حج کے ایام تھے, 18 رمضان کو شہادت کرنا ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان سے اللہ عنہ بھی حج پہ تھی. حضرت طلحہ حضرت زبیر جنہوں نے ابتدا میں بیعت کی تھی. آگے کہتے ہیں انہوں نے بیعت نہیں کی, اور وہ کون تھے؟ عشرہ مبشرہ تھے, بیعت کی تھی انہوں نے. بعد میں جب ایک جمع جب ہوئی ان خوارج کی سازشوں, سبائیوں کی سازشوں کے نتیجے میں, تب کیا ہوا؟ تب لوگوں نے کہا کہ علی کے خلاف ایسا کچھ نہیں تھا. ادھر بات ہوئی, مطالبہ دونوں کر رہے تھے, معاشرہ بھی آئی ہوئی تھی کہ قاتلان عثمان سے بدلہ لیجیے. حضرت علی کا بھی حالات سازگار نہیں, مجھے بدلہ لینا ہے. مظاہرہ کا حالات سازگار نہیں تھے, وہ واقعیت کا دور تھا, بہت انتشار تھا. اس وقت کس سے بدلا لیتے کا حالات نہ ہو جائیں. دونوں آدمی خوش ہو کر کے جا رہے ہیں, اور ادھر سے ہی سبائیوں نے, اور جن کو بعد میں خارجی کہا گیا, باغیوں نے رات کے اندھیرے میں ادھر کے خیمے کی طرف جا کر کے اپنے خیمے کی طرف کی برسانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا ابھی تو وہ تو شروع ہوئی ہے, ابھی تو راضی خوشی ہو کر کے گئے, اور یہ طلحہ اور زبیر بدلے کا انہوں نے دھوکہ دیا. وہ چاہتے یہ تھے کہ جنگ کا ماحول بن گیا. کیا جنگ کرنے کے بعد ایسا تاریخ کی کوئی کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیجیے, ادھر کی یا ادھر کی, سیدنا طلحہ ابو طلحہ انصاری اور سیدنا سیدنا زبیر بن عوام, سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ, سیدہ حبیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اور کے ساتھ جو لوگ تھے وہ جنگ کے ارادے سے نہیں آئے. جب ان پر خارجیوں نے, سوائیوں نے دھوکے گرا انہوں نے, تو یہ حالات تھے. اب کہتے ہیں دلیل لاؤ ان کی خلافت کی بات ہوتی ہے, کہتے ہیں ان کی خلافت میں کوئی نص ہی نہیں, کہتے ہیں ان کی خلافت میں کوئی نص قطعی موجود نہیں ہے. اس کی خلافت میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ. آج اہل السنہ اور خصوصاً علماء اہل السنہ اور ان میں خصوصاً علماء حدیث کی بڑی ذمہ داری ہے کہ صحابہ کرام کا دفاع کریں, چاہے وہ اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرنے والے ہوں, چاہے وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخیاں. ہماری جگہ ہمیں کھڑک جانی چاہیے تھی اور جانی چاہیے. کوئی بھی ہمارا اسلام دار کیوں نہ ہو, ابھی آپ نے سنا اطاعت رسول میں پیشانی علی دیکھی جاتی ہے کہ کون راضی ہوگا, کون خوش ہوگا. اللہ راضی ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بھی ہو رہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ, اور جن میں عشرہ مبشرہ, اور جن میں خصوصیت کے ساتھ خلفائے راشدین کا کیا مقام ہے, کیا مرتبہ ہے, یہ مسلمانوں سے بیان کیا جائے, یہ تعجب کی بات ہوگی, تعجب کی بات ہوگی. کہتے ہیں وہ کوئی نس نہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا, کچھ لوگ کہتے ہیں وہ انکار کرتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ نہیں تھے. کہا وہ انکار کرتا ہے, بہت سخت جملہ استعمال کیا, وہ حمار و اہلی. حمار و اہلی جانتے ہیں, حمار گدا دو طرح کا ہوتا ہے, ایک حمار وحشی ہے جنگل رہتا ہے تو حلال ہے, جن کو خواہ مخواہ لوگ نہیں لائے کہنے لگے تو اسپرٹ پاؤں گا. جنگلی گدھا کہتے تو گدھا ہی کہتا وہ حلال, اور حمار اہلی حرام ہے, گھر کا. یہاں تک کہہ لیا انہوں نے امام اہل سنہ, امام اہل حدیث حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پوچھا گیا دلیل کیا ہے, تو دلیل میں حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی. سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے, اور حاکم میں مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے.
کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت النبوت 30 سنہ، خلافت النبوت 30 سال ہے. کیسا ہے؟ 30 سال ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت صفیہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اس کے بعد اللہ جس کو چاہے گا اپنے عمل کو دے دے گا. اللہ عمر کا ہو اور عمر کا من یشاء. حضرت سعید جو راوی حضرت سفینہ سے روایت کرنے والے ہیں، سعید بن جمعان کو کیا کہتے ہیں کہ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ ہم سے پہلے دیکھو کہ 30 سال کیسے پورا ہوتا ہے. تو صحابی رسول میں آ کر رہے ہیں کہ 30 سال کیسے پورا ہوتا ہے. اور اس کو امام بخاری نے بھی صحیح کہا. اور یہ روایت اس کے راوی سے کہاں ہے؟ اور یہ نصر قطعی کی ہے جس کو حاصل ہو گئے کہ دلیل کا حکم کی خلافت کی. ہاں بعض روایتوں میں ہے یہ موجود کہ 3 کا ذکر کیا گیا، لیکن اس روایت میں تو 4 کا ذکر ہے. فرمایا گیا شمار کو سنتین یعنی 2 سال. انہوں نے کسر کو چھوڑ دیا 2 سال کو مہینہ 13 دن تو 2 سال. اس کی خلافت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. 10 سال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ. 12 سال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ. وہ گنا رہے ہیں. اب 2 اور 10 12 اور پھر 12 ملا دیجیے 24 اور کتنا آپ نے بتایا 17. فرمایا وہ خلافت علی کرا. یعنی جو بچا وہ خلافت علی، جو وقت بچا، جو ایام بچے، جو سال بچے، کس کی خلافت تھی؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. یہ نسل قطعی نہیں. پھر نسل قطعی کسے کہتے ہیں؟ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ. اس روایت بات میں بے شک آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت حضرت حسن کو پہنچ ہے. علامہ راؤ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ بات کی روایت ہے، ترمذی میں یہ روایت موجود ہے. حضرت سمرہ بن جندب کہتے ہیں آدمی یا کر کے اپنا خواب بیان کیا. حضرت نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتر گرامی ہوتا ہے. فجر کے بعد خصوصیت کے ساتھ آپ پوچھتے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہوگا تو تعبیر بیان کرتے آپ، اور اگر کسی نے دیکھا تو آپ نے اگر خواب دیکھا ہوگا تو اس کی تعبیر آپ بیان فرماتے ہیں. کہتے میں نے دیکھا کہ ایک ڈور وہ لٹکائی گئی اوپر سے، اس کو پکڑا ابو بکر صدیق نے، اس کی 2 لکڑیوں کو. ڈور میں 2 لکڑیاں ہوتی ہیں، جنہوں نے پرانا ڈور دیکھا ہوگا جس کو رسی باندھ کر کے پانی نکالتے تھے. تو دونوں لکڑیوں کو پکڑا اور ان کے پکڑنے میں کمزوری تھی. کمزوری مطلب 2 ساتھ ہونے لگتا. اس کے بعد اس ڈور کو کس نے لے لیا؟ ڈور کی 2 لکڑیوں کو پکڑا عمر فاروق نے اور بہت مضبوطی کے ساتھ، جہاں تک اس کو سیراب ہو کر کے کیا. حضرت صدیق نے کیا کم کیا، سر قریب ہے، انہوں نے وہ سیر ہو کر کے کیا. پھر عثمان غنی نے وہ 2 لکڑیاں ڈور کی پکڑی، انہوں نے بھی وہ سیر ہو کر. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 2 لکڑیاں پکڑی، پانی کیا ہوا؟ چھلک گیا اور کچھ پانی ان کے جسم پہ پڑا. اس بات کے لیے کہ خلافت میں حصے داری کی ہوئی ہے. ظاہر اتنی نہیں ہے جتنی حضرت عمر فاروق تھی، جتنی عثمان غنی تھی، اور جتنی آپ کہہ لیجیے اپنے صدیق رضی اللہ عنہ کی. حضرت صدیق کو مدت کم ملی تھی، لیکن جو کارنامہ انہوں نے انجام دیا آدمی سنہری حروف میں تاریخ میں حدیث میں موجود ہے. 4 محاذ پہلے متدین کا محاذ ہے، زکات کا محاذ ہے، روم کی سرحد پر اسامہ بن زید یہ لشکر کو بھیجنا ہے، اور ادھر مسلمان کا ساتھ نبوت کا دعویٰ دار دوسری نبوت کا دعویٰ دار بیٹھا ہوا ہے. لیکن اس نے کیا کیا؟ وہ جو 2 سال میں کہتا ہوں نا، اگر آپ شمار کریں گے تو کتنے 2 سال پر وہ بھائی ہوں گے، 20 سال میں بھائی ہوں گے. 2 سال کے اندر ہوگا سب کی سب ہوگی. ٹھیک ہے، کم کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں چونکہ شورش کیا، شہادت عثمان کا فتنہ ابھی مبہ ہوا تھا، اور اس کے مار بعد اس کو
والد گرامی کے پاس آئے کہ آپ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، انہوں نے انکار کیا کیا نہیں کسی دوسرے کو، لیکن لوگوں نے بار بار جب تقاضا کیا تو کچھ شرطوں کے ساتھ راضی ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی خلافت پر بیعت کے لیے اجماع شرط نہیں ہے، کہتے ہیں تو نص قطعی نہیں ہے اور دوسرے کہتے ہیں اجماع نہیں ہے، اجماع تو شرط نہیں ہے، کہیں شرط نہیں ہے۔ آج کے دور میں بھی کسی حاکم کو حکومت بتانے کے یہ نہیں کہ ساری رعایا اس کو مانا ہے تو حاکم کرنے کا مطلب نہیں بنتا ہے، تو خلافت کے اجماع کبھی شرط نہیں ہے، تو اجماع کی دلیل بات تو بنیاد چیز ہے نا۔ آج کیا ہے آپ دیکھیں ایک اور حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے سیدنا علی کے خلفائے راشدین ہیں، ان خلفائے راشدین کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت علی کی خلافت 5 سال کچھ مہینہ کچھ دن تھی، اور بعد میں جو ایام بچے حضرت حسن بن علی کی خلافت ہوئی تو دونوں کو ملا کر کے 6 سال ہو گئے، 2 سال کچھ دن ہو گئے، اور ادھر 6 سال میں کچھ دن کم تو 30 سال ہو جاتا ہے۔ یہ 30 سال ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت سے علی سے کرتے تھے، جانے لگے رستے میں مرزا اس کو دلیل بناتا اس بات کے لیے کہ پہلی خلافت مجھے کو ملی چاہیے، ایسا کچھ نہیں لیکن کچھ تو ہے۔ اپنا جانشین جسے کہتے ہیں اپنی جگہ پہ کہ نماز کی امامت کرنا، دیکھ ریکھ مدینے کی کرنا، اس کے حوالے کر دیا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ لوگوں نے کہ یہ بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ کو، انہوں نے آ کر کے گویا کی شکایتیں کرتا ہے کہ رسول شجاعت دینا بہادر تھے، مرد میدان تھے، میدان کارنار میں زیادہ شجاعت دینے والے تھے، کامیاں اور بچوں آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کیا فرمایا؟ انت منی، تمہاری نسبت مجھ سے ایسے ہی ہے جیسے ہارون کی نسبت موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ انت میرے بھائی ان کی دلچسپی کے لیے آپ نے فرمایا، اس کا پتہ نہیں مطلب نہیں لینا چاہیے کہ آپ کے ماں باپ کو خلیفہ بنا دیا جائے، اس لیے کہ اور بھی 2 حدیثیں ہیں، بعض میں آپ نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو قلعہ نشین بنایا اور نماز کی امامت فرماتے تھے، وہ تو کیا مطلب؟ پھر تو آپ کے ماں باپ اگر یہی معیار بنا دیا جائے تو سب امامت پہ کھڑا ہونا تو وہ بھی کھڑے اور سب سے آخر میں کون کھڑے ہوئے؟ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو پھر تو اسی وقت ہو جانی چاہیے تھی، لیکن وہ صدیق رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے سقیفہ بنی ساعدہ میں جب سب لوگ اکٹھا تھے، مہاجرین اور انصار بھی، مہاجرین کہتے تھے ہم میں سے امیر ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہم سے تھا، قریش سے تھا، انصار کہتے تھے کہ ہم میں سے ہوگا۔ حضرت صاحب باقاعدہ طور پر پگڑی باندھے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انصار کہتے تھے کہ ان کو جانشین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنا دیا گیا ہے۔ اتنے میں جب خبر لگی کہ انجیل مرزا جو کہتا ہے کہ وہ سقیفہ بنی ساعدہ میں سب تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں شریک نہیں تھے، کون؟ شیخ علی غریبین کو کہتے ہیں ابو صدیق اور فاروق رضی اللہ عنہ بکواس کرتا ہے۔ صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا شاہجہاں سوموار کو جاتا ہے اور بدھ کی رات میں آپ کی تدفین ہوتی ہے۔ کتنا لمبا وقفہ ہے، وہی دن اور رات بیٹھے رہے سقیفہ بنی ساعدہ میں؟ نہیں، جب یہ پتہ چلا کہ صحابہ کی جماعت انتشار کا شکار ہے، وہ تو عظیم شخصیتیں پہنچی۔ آپ نے ایک حدیث سنائی، ابھی آپ نے جماعت رسول کی حدیث سنی، اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اکبر نے سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں امت من قریش، ائمہ قریش سے ہیں، اور قریش غیر مہاجرین کے انصار کو پرچتے نہیں، سب نے اپنی آواز پست کر لی، حضرت زید صحابی کو سنیے اور پڑھیے بھی، وہ انصاری نوجوان صحابی ہیں، قرآن کو جمع کرنے والے صحابی رسول اللہ دعو کر رہا ہوں جن کو ذمہ دیا تھا صدیق اکبر نے کہ قرآن جمع کرو تختیوں پہ، لوگوں کے سینوں پہ، اور خود موجود ہے۔ آپ دیکھیں وہ جو واقعہ بیان کرتے ہیں، واقعی پھر یہ چاہتا ہے کہ کاش ہمیں صحابہ کی صحبت میں ہم ان کے
نقش قدم پہ چلتے, ہم اس پہ رسول کی پیروی کرتے ہوئے ان کو دیکھتے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا. یہاں ایمان کی روشنی جلوگر ہوتی. بعض اوقات لے کے جاتے ہیں, لیکن یہ تمنا بھی ہے اور آرزو بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا حشر تمام صحابہ کرام کے ساتھ ہمیشہ کرنی چاہیے. کسی رضا کسی وکیل کسی رجسٹر کے ساتھ نہیں اپنا حشر چاہتے, ہم صحابہ کرام کے ساتھ اپنا حشر چاہنا نہیں چاہیے. وہ رضی اللہ عنہ ساتھ کی طرح رکھنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہنا, عمر فاروق کے بارے میں کہ یہ تدبیر میں موجود نہیں تھے, یہ تو یہاں خلافت کے منصوبے کرتے ہیں. ایک حدیث چھوٹی سی پیش کی, سب کی آواز پست ہو گئی اور ابھی حضرت عمر کا نام پیش کرنا ہی چاہتے تھے خلافت کے لیے کہ حضرت فاروق جیسے زیر کو اٹھانا وہاں پہ انہوں نے فوراً ہاتھ پکڑا سیدھی کرتا اور بیٹھ کر میں سیدھی دے کر کے ہاتھ پکڑے خلافت کی بیٹھ. صحابہ نے یمین و یسار نہیں دیکھا, دھڑا کر کیا انصار کیا مہاجرین بیٹھ وقت بیٹھ آ کر کے کر لیا تو وہاں موجود تھے لوگ, اور جو موجود نہیں تھے انہوں نے بعد میں بیعت کی. ایک انتشار کو سیدنا ابو صدیق کی فراست ایمانی نے ختم کیا اور ان کو یہ کٹگرے میں بھی بات نہیں کرنے کے بعد کہتا ہے کہ رسول موجود نہیں تھے اور پڑھیے آپ آپ کی حدیث ملے گی. حدیث کی کتابوں میں تاریخ کتابوں میں بھی البدایہ والنہایہ ہو تبریہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ باقاعدہ طور پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کیسے ہوئی اور کس جگہ آپ دفن کیے گئے. تدفین کے بارے میں بھی اختلاف ہوا تھا تو حدیث سنا دی کہ انبیاء کی جہاں وفات ہوتی ہے وہیں ان کی تدفین ہوتی ہے. سارے صحابہ مان گئے. اب دیکھیے ایک حدیث سناتے ہیں, تمام صحابہ مانتے چلے جاتے ہیں. وہ ہم کو دیکھا آپ کیا کر رہے ہیں کہ 10 لوگ داخل ہوتے یہ دونوں سنجون سنے رجوم پھر نکل آتے, پھر 10 داخل ہوتے عائشہ اتنا بات ہوئے جب تمام صحابہ کرام علیہ السلام نے ایک ساتھ تو اپنے خطاب کو خطاب کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہہ دیا کہ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کے جنازے کی نماز کس نے پڑھی, تو کہا اللہ تعالی. جی جی موجود کسی نے سنا کہ نہیں سنا, بہت فیمس ہے عوام الناس میں, عوام کا نام عام کے لیے ان میں نہ نہیں ضرور نہیں ہے, صوفی منشاء نہیں ہے. اللہ رب العزت نماز کا ہے تکالیف شرعیہ کس ہے مکلف ہے بندے نماز پڑھنے کے یہ اللہ مکلف نماز پڑھا اور اللہ کوئی امام نہیں تھا. بعد میں کوئی امام کو سمجھے بات نہیں کوئی نہیں تھا, دلیل نہیں تھی کوئی امام کرتا. لیکن یہ سنجون کے ضرور یہ دونوں الفاظ ایک ساتھ ہیں, ان کا پتہ نہیں ہوتا نہیں ہو سکتا کس نے دعا کر کے چلے آئے تھے. صرف دعا کر کے چلے آتے ہیں. آپ جب امام ہیں تو امام کی امامت کون کرے گا؟ آپ کی حیات طیبہ میں بے شک امام تھے اور آپ نے اپنی زندگی میں بعض صحابہ کرام کے پیچھے نماز پڑھی, یہ بھی حقیقت ہے. تو آپ کی وفات کا سانحہ پیش آیا تو یہ کہنا آپ امام تھے تو کون امام کرے گا کہ جناب کی یہ بنیاد سے چیز. اس لیے کنفیوژن میں لوگ بات دیتے ہیں کہ وائزی ہمارے میرے بھائی صرف کہنا ہے تمام صحابہ کرام ہمارے ایمان کا حصہ, ہمارے عقیدے کا حصہ ہیں. وہ اہل بیت ہوں اور چاہے تمام صحابہ کرام ہوں خلفائے راشدین ہوں. اتنا آپ سمجھ لیجئے, اور یہ اگر آپ سمجھ گئے تو کوئی بھی آپ کو بہکا نہیں سکتا ہے. ہم نے 2011 میں حضرت صاحب علیہ کانفرنس کی جا رہا تشریف لے گئے. ہمارے بھائی کے بڑے حدیث میں تھے, ان سے ایک شیعہ نے فون کر کے کہا کہ عنوان کو بڑا پیارا رکھا انہوں نے. اچھا عنوان جب رکھا جا رہا تھا روز کانفرنس کا تو میں نے ہی پڑھا دیا تھا اہل بیت. بعد لوگوں نے کہا کہ صحابہ میں پڑھنے میں داخل ہیں. میں نے کہا ہم لکھنؤ میں رہتے ہیں, یہاں کے ذاکر ہم زیادہ سمجھتے ہیں. تو وہ اس نے کیا کہا کہ عنوان تو بڑا پیارا تھا, شیعہ عورتیں بھی بیت کی خلاف سن کر بیت کے نام. تو ہم نے کہا دیکھیے ان کو جواب ہی نہیں دیا فون کریں تو کہ یہ اہل بیت کو جو شرف و مرتبہ ملا ہے یہ شرف صحابیت کے بعد ملا ہے, ورنہ ابو لہب آپ کا چچا ابو لہب کا نہیں تھا. ابو طالب نے نام کچھ نہیں کہا, ٹھیک ہے, ہم نے کہا وہ آپ کا چچا تھا. اور یہاں آل عباس, آل علی, آل جعفر یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں, لیکن آل ابراہیم کو نہیں. تو ہم نے کہا اہل بیت کو جو فضل و مرتبہ ملا وہ جب صحابیت کے شرف سے مشرف کیا آپ ایمان لائے تب ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ صحابہ میں داخل تھے لیکن چونکہ وہ ایک خصوصی اہمیت رکھتے تھے,
दो राय है। अहले बैत की मोहब्बत यकीनन हमारे ईमान का हिस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान फरमाया, वसीयत भी है किताबुल्लाह को मजबूती से पकड़ना और मेरी क्या है मेरे अहले बैत को इकट्ठी करना। तो इस चीज को ऐसे नहीं राह में फेंकना चाहिए। देखिए हम सहाबा से दोस्ती या मोहब्बत करते हैं, इसका पता करके नहीं कि अहले बैत से दुश्मनी करें। अहले बैत से किसी को मोहब्बत है, इसका पता नहीं मतलब नहीं कि मोहब्बत किसी के साथ होती है सहाबा से दुश्मनी का ऐलान करते हैं। तो इसलिए हमने कहा एक बात। दूसरी बात यह है, हमारे यहाँ जो कॉन्फ्रेंसें होती है, दरसे होती है, तो जो अहम खतीब होता है उसको आखिर लोग बातें हैं। तो अज़मत सहाबा और अहले बैत को हमने रखा इसी तस्वीर से। बहरहाल देखने का मकसद ये बहुत ज़्यादा हो गया है और मैं आपसे आज तो एक जगह मुझे 10-5 मिनट के लिए जाने का वादा था, प्रोग्राम बंद नहीं था, लेकिन शायद लेट हो गया। मैंने सोचा था शायद काम खत्म हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा तो भी हम देखिए कोई जिम्मेदार होता है वो काबिल होता है, ये पहले समझ लें। तो हम खालिद जमात में पुकारेगा, अगर मौका है तो मैंने कभी फोन आया और मैसेज दिया हमारे छोटे भाई का, उनकी सलाह बहुत सीरियस है, अस्पताल में जितने लोगों ने जवाब दे दिया, तमाम डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, 2 मीटिंग की फेल है। अब ये जो गाड़ी में लेकर गया है किसी से उनको जाना है घर छोड़ने, ये दुआ को दवा कारगर नहीं हो रही तो भेज देते हैं। तो अब ये है मैं उनसे भी मांगना चाहूँगा, लेकिन मैं एक बात अर्ज कर दूँ, आप मोहब्बत के साथ रहिए। इख्तिलाफ हो सकता है, इख्तिलाफ तो फितरी चीज है, लेकिन इख्तिलाफ और मुखालफत में फर्क है। ये समझ लीजिए आप, एक से इख्तिलाफ रखना और एक की मुखालफत करने में फर्क है। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमारा हम सबको इत्तेहाद इत्तेफाक की लड़ी में गिरोए रखें, इसकी तौफीक अता फरमाए। और एक बात और तो तुम्हारे शादी जिला साहब को ने बताया, मुझे चलते चलते भी कहा इन्होंने कि जो वक्त वोट का मसला चल रहा है तरमीम का, तो इसके लिए वो आप ज़्यादा वोटिंग कीजिए और बाकायदा तमाम बादशाह में वो चीज़ घूम रही है, आप उसमें हिस्सा लीजिए। और लोग उसमें कमेंट भी कर रहे हैं कि सबसे कम बिहार और यूपी से सबसे कम परसेंटेज हिस्सा लीजिएगा। तो मोबाइल चलाने वाले को समझता हूँ, हमारे यहाँ 5 साल का बच्चा भी उतना जानता है जितना हमने जान से मोबाइल के बारे में। आप उससे भी करवाइए, कुछ कीजिए। अभी फिलहाल 30-35 लाख तक लोग पहुँचे और वो करोड़ तक पहुँच गए, पता नहीं कहाँ से वो लेकर के आए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस तरह हमें यहाँ इकट्ठा होने की तौफीक फरमाएंगे, अल्लाह तौफीक अता फरमाए, उसकी रज़ा पा करके इकट्ठा रहे। अल्लाह ताला हमें एक बनाए, हमारी सबको इत्तेहाद पैदा फरमाए। और अल्लाह से सीधे दिल के साथ हुआ है ये चमन हमारे अहबाब ने आबाद किया है। अभी हमारे शकील भाई जिन्होंने जो कहा, यकीन अपनी को छूने वाली बात की, हमारे अहबाब में से किया, जो खास शुक्रिया फरमाए। और जो मौजूद है अल्लाह मस्जिद को तौफीक अता फरमाए। यकीनन ये सदक़े जारिया है भाई, ये सदक़े जारिया है। अभी मैं इसको छप्पर ही कहूँगा, अगर एक दिन पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसे मकानात ऐसी मस्जिदें उठा जाता है छप्पर वाली, हमारी बड़ी छप्पर वाली साथ में शुरू मंदिर हो गई। ये बात हमारे इकबाल यूसुफ ने नाम दिया, हम उसको देख लिया कर गया। तो अल्लाह से दुआ है कि इस मस्जिद को खूब शानदार बनाए, इस माना में कि ये बिल्डिंग बने और ये आबाद भी है। जैसे आज यकीन जानिए, अगर से हमारे भाइयों की नमाज छूट गई थी, लेकिन मैं नमाज में था और एक महीने के ख्याल आया, मुझे उठक गया कि ये मस्जिद इतनी खुशनसीब है कि नमाजियों से तंग हो गई है मस्जिद, इसको कोई नजरिया होना चाहिए। अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह से आप हजरात मौलाना शाहरुख साहब मदनी से सलामती की बात सुन रहे हैं और आपने जो मौजूदा दौर में सीखने हैं मिर्जा का सीखना है, उसके बारे में तफसील से आपने बताया। लिहाजा हम